ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا میں ہوں۔ جواب بالکل درست تھا، کیونکہ پیغمبر سے بڑا دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ علم کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ، کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور نسبت اس کی طرف کرتے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو بہت سے ایسے علم نہیں دیے ہیں جو بعض دوسروں کو دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، ان سے ملو، خضر، ان کے پاس ایسے علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی ساتھ میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے، کھو دو گے، تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بویا بستر سمیٹا اور خادم کو ساتھ لے کے چل دیے۔ ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے، پتھر پر سر رکھ کے سو گئے، اور مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی، اپنی راہ بناتی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں چلتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اور یہ جو مچھلی تھی ناشتے کے طور پر بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکلے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا میں تو آپ کو ایک بات بولنا بھول گیا، جب ہم سو رہے تھے اس پتھر کے پاس تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ یہ خدا کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت پاؤ گے۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں نے خضر کو علیہ السلام کو پہچان لیا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ جیسے کشتی پار کرنے کا وقت آیا تو خضر نے کشتی کا کچھ توڑ دیا، عیبدار بنا دیا کشتی کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے کیا بگاڑا، اس کی کشتی توڑ دی؟ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ دیکھو یہاں صورتاً تو بے صبری ہے، لیکن یہ بے صبری دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے۔ تو یہ صورتاً بے صبری ہے، ورنہ یہ حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ برائی دیکھ کر برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام خضر کا کچھ کر دیتا۔ ایک واقعہ نہ کہ دو فرعونی آپس میں لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑوانے کے لیے، لڑائی کو چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا تھا فرعونی کو، وہ پلٹی ہو کے مر گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے جلالی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہو؟ کہا فرشتہ ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک زور سے تھپڑ لگایا کہ اس کی آنکھ نکل کر باہر گر گئی۔ فرشتے نے اللہ سے جا کے شکایت کی کہ اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیجا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ تو خضر بولے میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھول چوک پہ انسان کو نہیں پکڑا جاتا ہے، بھولے سے ہم نے ایسا کیا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے بھولے سے کیا ہے۔ اب آگے گئے ہیں، ایک نوجوان لڑکا آ رہا ہے ادھر سے، حضرت خضر نے پکڑا اور مار کے پھینک دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک پاکیزہ نفس جس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے، بلا وجہ آپ نے اس کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں اپنی سزا خود تجویز کرتا ہوں، اگر میں تجھ سے سوال کر لوں اب تو میری سزا یہ ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے۔ اب جب آگے گئے ہیں ایک بستی میں ٹھہرے، بستی والوں سے گزارش کی کہ ہم مسافر لوگ ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو بستی والے تھے کنجوس، مہا کنجوس، کہا ہم مسافروں کو ٹھکانہ نہیں دیتے ہیں،
وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ بستی میں ایک دیوار ہے اور گرنے والی ہے، تو حضرت خضر نے جا کے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا ان کو آپ نے مار کے قتل کر کے کشتی توڑ کے پھینک دیا، اور یہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا اور آپ بستی والوں کی دیواریں سیدھی کر رہی ہیں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ اب ہمارے اور تمہارے بیچ علیحدگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر اور صبر کر لیتے تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے، خاموش ہو جاتے تو اور ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ پھر فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اے موسیٰ ایسا کیوں ہوا۔ کہا وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے توڑا تھا، عیبدار بنایا تھا، اگر اسے عیبدار نہ بناتا، آگے ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ صحیح سلامت کشتی کو ضبط کر لیتا تھا اور اس کی کشتی کو وہ ضبط کر لیتا۔ بادشاہ اس کی جب کشتی کو دیکھے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ تو ضبط نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا۔ اس کے اوپر ہم نے رحم کیا ہے، احسان کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ بادشاہ ایسا کرے گا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، یہ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اور میں نے جو نوجوان لڑکے کو قتل کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ نوجوان اپنے نیک صالح والدین کا باغی بنے گا، ان کو ستائے گا، اللہ کے علم میں تھا، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ والدین کو دوسرا بچہ دے گا جو فرما بردار بنے گا۔ اور اب تیسرا کیا ہے؟ کہا جس کی میں نے دیوار سیدھی کی، سیدھی میں نے اس لیے کی یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اس کے والد دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھی ہے، اس کے والد نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، اس لیے اللہ چاہتا ہے اس کی اولاد ضائع نہ ہو۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتے اور یہ محلے والے سارے خزانے پر قبضہ کر لیتے۔